بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر آپ ایک موضوع پر گفتگو سنتے آ رہے ہوں گے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کہ کیا خدا موجود ہے۔ میں نے بھی اس مباحثے کو مکمل سنا اور اس کے بعد جو میں نے نتیجہ اخذ کیا اس کا مختصر انالائسز آپ کے سامنے پیش کرنے کی آج کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک وہ جو خدا کے وجود کے قائل ہیں اور ایک وہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ خدا کے وجود کے جو قائل ہیں ان کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں دلائل سے، ان کو آپ دلیل دے سکتے ہیں، قرآن سے دے سکتے ہیں یا کسی اور آسمانی کتاب سے دے سکتے ہیں، تو وہ قائل ہو جائیں گے۔ لیکن جو خدا کے وجود کے منکر ہیں ان کو سمجھانے کے لیے وہ کسی مذہبی کتاب کا حوالہ نہیں مانیں گے، وہ مانیں گے تو صرف لاجک اور عقلی دلائل سے۔ تو اس کے لیے اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ کیا خدا موجود ہے، نہ تو یہ تاریخ کا سوال ہے، نہ ہی یہ مذہب کا سوال ہے، نہ ہی یہ سیاست کا سوال ہے، اور نہ ہی یہ سائنس کا سوال ہے۔ یہ سوال ہے میٹا فزکس کا، تو اس کا جواب بھی میٹا فزکس سے آئے گا۔ تو میٹا فزکس ہمیں دو بنیادی اصطلاحات کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ کون سے کہ کنٹینجنٹ بینگ اور نیسیسری بینگ۔ کنٹینجنٹ بینگ یعنی وہ چیزیں جن کا ہونا اور نہ ہونا ممکن ہے، جو خود پر منحصر نہیں ہوتی، جو کسی کی محتاج ہوتی ہیں، ان کا وجود کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنٹینجنٹ بینگ یعنی ممکن الوجود۔ اور دوسری چیز نیسیسری بینگ یعنی واجب الوجود، جس کا نہ ہونا ناممکن ہے، وہ لازمن ہوگی اور وہ قائم بالذات ہوگی، وہ کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ اس ہستی کو کہتے ہیں خدا۔ دیکھیں، اگر کائنات کنٹینجنٹ ہے تو اس کا جو سبب ہے وہ کنٹینجنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ محتاج کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک درخت ہے، اس پر پھل لگا ہوا ہے، وہ پھل جو ہے وہ کس کا محتاج ہے؟ درخت کا۔ وہ درخت محتاج ہے ہوا، پانی اور مٹی کا۔ ہوا، پانی اور مٹی یہ محتاج ہے گریویٹی یعنی کشش ثقل کے، اور کشش ثقل جو ہے وہ محتاج ہے ٹائم اور سپیس کے۔ ایسے ہی آپ پیچھے چلتے جائیں تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی کی محتاج ملے گی۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، لامتناہی سلسلہ ہوگا کہ ہر چیز ہی کسی نہ کسی کی محتاج ہوگی؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں پر جا کر آپ کو رکنا پڑے گا۔ جہاں پر جا کر آپ رکیں گے اس ذات کو کہتے ہیں نیسیسری بینگ۔ اور اگر آپ رکتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کا بھی سبب ہم نے تلاش کرنا ہے، تو پھر یہ چیز ناممکن ہے، پھر یہ ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا جس کو انفینٹ ریگریس کہتے ہیں، اور انفینٹ جو ریگریس ہے یہ ناممکن ہے، کیونکہ اگر آپ سبب کا بھی سبب تلاش کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ جب یہ سلسلہ رکے گا نہیں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ مثال کے طور پر آپ ایک سرکاری ملازم ہیں، آپ کو لیو چاہیے تو آپ اپنے سے جو بڑا افسر ہے اس کی طرف رجوع کریں گے، اور وہ جو ہے وہ اس سے بڑے افسر کی طرف رجوع کرے گا، وہ اس سے بڑے افسر کی طرف رجوع کرے گا، اور کہیں نہ کہیں جا کر آخری افسر آئے گا، تب جا کر آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آخری افسر آتا ہی نہیں ہے، سب ایک دوسرے پر منحصر ہیں، اس سے بڑا افسر، اس سے بڑا افسر، یہ سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے، تو آپ کو کبھی بھی لیو نہیں مل سکتی۔ لازماً یہ سلسلہ رکے گا، کوئی ایک افسر ایسا ہوگا کہ جو آپ کو لیو دے گا، یعنی کہ جو کسی پر منحصر نہیں ہوگا بلکہ وہ اختیار کے ساتھ ہوگا۔ ایسے ہی لیپ ٹاپ ہے تو وہ پاور بینک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاور بینک اگلے پاور بینک کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، دوسرا تیسرے کے ساتھ۔ ایسے ہی اگر آپ اس سلسلے کو لامتناہی لے کر چلتے رہیں گے تو یہ آپ کا لیپ ٹاپ کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو پاور بینک ہے یہ ایک کے ساتھ متصل ہے، ایک کے ساتھ جڑا ہے، دوسرا تیسرے کے ساتھ جڑا ہے، تو پیچھے کوئی ایک مین پاور ضرور موجود ہے، ایک مین سورس موجود ہے، کہ جو ایک ایسا منبع موجود ہے کہ جو کسی کہیں سے بجلی لے نہیں رہا بلکہ خود بجلی کو پیدا کر رہا ہے، تب جا کر آپ کا لیپ ٹاپ چل رہا ہے۔ اور لیپ ٹاپ کا چلنا پھر اس بات کی دلیل ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ سلسلہ رک رہا ہے، اور یہ سلسلہ اگر رکے گا ہی نہیں تو پھر لیپ ٹاپ کا چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی اصول کو لے کر آپ آ جائیں وجود پر۔ آپ کو پیدا کیا آپ کے والدین نے، ان کو پیدا کیا ان کے والدین نے، ایسے ہی چلتے چلتے جب آپ خدا پر پہنچیں گے تو لازماً آپ کو وہاں پر سرنڈر کرنا پڑے گا کہ خدا نے ہی سب کو پیدا کیا ہے۔
اگر وہاں پر جا کر آپ پھر سے کاز ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ سلسلہ لامتناہی شروع ہو جائے گا، انفینٹ ریگریس پھر لازم آ جائے گا، پھر تو آپ کی پیدائش بھی ممکن نہیں ہو سکتی ایسے۔ آپ کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سلسلہ کہیں پر جا کر رکا ہے، تبھی آپ آج موجود ہیں۔ اس لیے نیسیسری بینگ کا ہونا ضروری ہے۔ امام غزالی کا بھی یہی کنسیپٹ ہے، یہی نظریہ ہے، اور کائنات ہے یہ حادث ہے، اور حادث کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایک محدث ہو، کوئی ایک کریٹر ہو۔ ہر عدم چیز جو بعد میں وجود میں آئی اس کے لیے ایک ایسی علت کا، ایک ایسے کاز کا ہونا ضروری ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا۔ سوال یہ تھا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، اور جواب اس کا میٹا فزکس سے یہ ملتا ہے کہ کائنات کنٹینجنٹ ہے، اور ہر کنٹینجنٹ کے پیچھے نیسیسری بینگ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نیسیسری بینگ نہیں ہوگی تو یہ انفینٹ ریگریس آئے گا، اور انفینٹ ریگریس جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اس لیے نیسیسری بینگ کا ہونا ضروری ہے، اور وہ نیسیسری بینگ واجب الوجود خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔